السلام علیکم ناظرین، علاؤدین اور گونجا خاتون منگولوں کی قید میں ہے اور اس منظر کو دیکھیں تو منگول سپاہی نے گونجا خاتون کا سر قلم کرنے کے لیے اپنی تلوار اٹھائی ہوئی ہے اور بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس گونجا خاتون کا سر اس کے تن سے الگ ہونے والا ہے، لیکن گونجا خاتون کی موت ہرگز نہیں ہوگی، کیونکہ علاؤدین ان سپاہیوں پر حملہ کر کے جپٹ پڑے گا اور گونجا خاتون کو اس وار سے بچا لے گا، جس کی وجہ یہ ہے کہ گونجا خاتون خود بھی ایک شہزادی ہے اور وہ ایک شہزادے کی بیوی بھی ہے، اس لیے ایک اہم شخصیت ہے۔ یہی وجہ ہوگی کہ کوئی عام سپاہی گونجا خاتون کو ہرگز نہیں مار سکتا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ گونجا ایک خاص اور مداحوں کا ہر دل عزیز کردار ہے، اس لیے یوں اچانک اس کا خاتمہ ناممکن ہے۔ اور جہاں تک علاؤدین کی بات ہے تو اسے منگول کمانڈر اورلے کوچار کے ہاتھوں بڑی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ منگول کمانڈر علاؤدین سے اہم راز اگلوانے کے لیے ان کو بڑی ذہنی اور جسمانی اذیتیں دے گا، لیکن علاؤدین بڑی بہادری سے یہ سب کچھ برداشت کر کے ثابت کرے گا کہ وہ ڈرپوک اور بزدل ہرگز نہیں ہے، بلکہ عثمان بے کی طرح بڑے مضبوط دل کا مالک اور حقیقی بہادر بیڑیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس قید کے دوران علاؤدین ایک ایسا راز بھی فاش کرے گا کہ جس کے بارے میں عثمان بے کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اور اہم راز کیا ہوگا اور علاؤدین قید کے دوران کیسے اس راز کے بارے میں جانے گا؟ تو آئیے پہلے اس راز کو جانتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ منگول کمانڈر اورلے کوچار کو بیگم خاتون نے علاؤدین کا قبیلہ چھوڑ کر جانے کی خبر دی تھی، اور یہ خبر سن کر وہ بڑا خوش ہوا تھا اور اس نے فوراً علاؤدین اور گونجا خاتون کو پکڑنے کے لیے اپنے 3 فدائی بھی بھیجے۔ اب منگولوں کے یہ خاص فدائی کہاں سے آئے ہیں؟ ان کا سربراہ کون ہے؟ ناظرین، یہ دلچسپ معلومات بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن پہلے اس اہم راز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی یہ منگول فدائی علاؤدین اور گونجا خاتون کو بے ہوش کر کے لے جا رہے ہوں گے تو بہت ممکن ہے کہ بیگم خاتون موقع پر وہاں پہنچ جائے، یا پھر شاید راستے میں بیگم خاتون گونجا اور علاؤدین کو دیکھے جو بے ہوشی کے عالم میں ہوں گے، اور بہت ممکن ہے کہ بیگم خاتون ان کو بے ہوش سمجھ کر اپنے ساتھی کو بتائے گی کہ شہزادی احسن بیکے اور ساروگن کو میری آنکھوں کے سامنے صوفیہ نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، اور بیگم خاتون کی یہ باتیں علاؤدین نیم بے ہوشی کے عالم میں سن لے گا، اور جب منگول کمانڈر علاؤدین کو کہے گا کہ میں گونجا کو اس لیے قتل کروں گا کیونکہ تم لوگوں نے شہزادی احسن بیکے کو قتل کیا تھا، جو گونجا خاتون کی طرح ایک اہم عورت تھی، جس پر علاؤدین منگول کمانڈر کو بتائے گا کہ شہزادی احسن بیکے اور ساروگن کو صوفیہ نے مارا تھا، اور ان کا مقصد ہم کو آپ لوگوں کا دشمن بنانے کا تھا۔ اور بہت امکان یہ بھی ہے کہ کمانڈر گلاڈیوس بھی اورلے کوچار کو یہ راز بتا دے، کیونکہ اب وہ بھی ہر صورت صوفیہ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ جب تک صوفیہ زندہ رہے گی تب تک گلاڈیوس کا برسا کے تخت پر بیٹھنے کا خواب پورا نہیں ہو سکتا، اور اگر ایسا ہوا تو علاؤدین کی سچائی کی تصدیق بھی ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ راز عثمان بے اس لیے نہیں جانتا کیونکہ اگر عثمان بے کو یہ راز پتہ ہوتا تو وہ صوفیہ سے اتحاد ہرگز نہ کرتا، بلکہ اسے منگولوں کے حوالے کر دیتا۔ لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ عثمان بے بھی یہ راز جان جائے گا، کیونکہ اس پہلے ٹریلر میں آپ نے دیکھ لیا کہ عثمان بے نے ایک دفعہ پھر صوفیہ کو گردن میں پکڑا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں کسی کاغذ یا مہر کو نہیں دیکھوں گا اور تجھے یہاں پر ہی مار ڈالوں گا، جس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ یا تو عثمان بے کو شک پڑ گیا ہے کہ شہزادی احسن بیکے اور ساروگن کو صوفیہ نے ہی مارا ہے، اور یا پھر وہ یہ راز کسی نہ کسی طرح جان گیا ہے۔ دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ منگولوں کے یہ فدائی باطینی فرقے کے سربراہ حسن بن صباح کے پیروکار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ منگولوں نے قلعہ الموت فتح کر لیا ہو اور حسن بن صباح کے ان فدائیوں کے ذہن سازی کر کے ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہوں، کیونکہ فدائیوں کا یہ منگول سربراہ کمانڈر اورلے کوچار کو یہ کہتا نظر آیا ہے کہ آپ کے پیروکاروں نے آپ کے لیے ایک خاص تحفہ لایا ہے، جبکہ منگول سپاہیوں کو عام طور پر نوکر کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن یہاں پر اس شخص نے پیروکار کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہی لگتا ہے کہ یہ حسن بن صباح کے فدائی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کے لڑنے کا انداز بھی بالکل ان جیسا ہے۔
اب بات کرتے ہیں کہ علاؤدین اور گونجا خاتون کو منگولوں کے قید سے کون آزاد کرے گا۔ تو ناظرین، لگ تو یہی رہا ہے کہ آگے علاؤدین کو زیادہ سکرین ٹائم ملنے والا ہے اور علاؤدین ہیرو بننے والا ہے، کیونکہ علاؤدین کو منگولوں کے قید میں بہت زیادہ تکلیفوں اور مصیبتوں میں دکھایا جا سکتا ہے، جہاں پر وہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کرے گا اور مداحوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، کیونکہ علاؤدین کے کردار کی اہمیت بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو مشکلات اور مصیبتوں میں پنسا ہوا دکھایا جائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ علاؤدین اور اورحان کے درمیان اتنے شدید اختلافات کا خاتمہ کیسے ہوگا، کیونکہ عثمان بے کو مضبوط دکھانے کے لیے ان دونوں کے درمیان شدید اختلافات کا خاتمہ بہت ضروری ہے، ورنہ عثمان بے کے گھر اپنے خاندان کے اندر یہ حال ہو کہ ان کے بیٹے ایک دوسرے کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتے، اور یہاں تک کہ علاؤدین قبیلہ چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو پھر عثمان بے بیرونی طور پر اتنے طاقتور دشمنوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ لیکن لگتا ایسا ہے کہ اورحان کو جب پتہ چلے گا کہ علاؤدین کو منگولوں نے قید کر لیا ہے اور وہ اسے الجیتو خان کے پاس لے جانے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہلے ٹریلر میں آپ نے یہ بھی ضرور نوٹ کیا ہوگا کہ بیگم خاتون فاطمہ خاتون کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ اس لیے اگر بیگم خاتون بھی فاطمہ کو اغوا کرنے میں کامیاب ہو گئی تو پھر اورلے کوچار ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ان دونوں کو الجیتو خان کے پاس لے جائے گا، لیکن بہت ممکن ہے کہ اس سے پہلے عثمان بے کو یہ خبر کسی نہ کسی طرح ضرور لگ جائے گی کہ منگول علاؤدین اور گونجا خاتون کو اپنا قیدی بنا چکے ہیں۔ اس لیے عثمان بے یہ جان کر فوراً علاؤدین کو آزاد کرنے کے لیے اورحان بے کو بھیج سکتا ہے، اور بہت امکان ہے کہ اورحان اپنی جان پر کھیل کر اور شاید شدید زخمی ہو کر علاؤدین اور گونجا خاتون کو منگولوں کی قید سے آزاد کر دے گا۔ اگر ایسا ہوا تو اس دوران علاؤدین اور اورحان بے کے درمیان ساری ناراضگی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف بیگم خاتون عثمان بے کے لیے شروع سے بڑی نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے اور ہر بار عثمان بے کو نقصان ہی پہنچاتی نظر آئی ہے، اور اب تو وہ اپنے جاسوس کے ذریعے عثمان بے کے ہر حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے، جو کہ عثمان بے کے لیے حد سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اب سوال یہ ہے کہ کیا بیگم خاتون کا یہ جاسوس پکڑا جائے گا، اور کیا بیگم خاتون کا جلد سے جلد خاتمہ ہوگا، یا پھر وہ اپنے قبیلے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ ناظرین، اس پر اور رہ جانے والے دوسرے پرتجسس مناظر پر اگلی ویڈیو میں تفصیل سے بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اس لیے لائک ضرور کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔